میرے بھائی اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہماری ایک شان ہے۔ جیسے یہ انسان اللہ کو اس انسانوں سے خاص لگاؤ ہے، پھر ان انسانوں میں سے مسلمانوں سے خاص لگاؤ ہے، اور ان مسلمانوں میں سے امت محمدیہ سے خاص لگاؤ ہے۔ ایسی امت نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات میں، آپ کی امت بھی تمام امتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیا شان، کیا عزت، کیا افتخار اور کیا مقام اور مرتبے کی وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ خود پکاریں گے، این امت محمد، کہاں ہے امت محمد؟ اولین اور آخرین کے بیچ میں سے امت محمد کو کھڑا کیا جائے گا، آؤ انبیاء کے لیے گواہی دو۔ جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی گواہی دو، آ کر آؤ، آ جاؤ امت محمد۔ کیا عزت کی بات۔ لیکن امت محمد نے اپنے آپ کو پہچانا ہی ہے۔ امت محمد کہنے لگی میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں فوجی ہوں، میں پولیس والا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں۔ اسی شان میں امتی ہونے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے صاحب جا رہے تھے سربراہ کسی ملک میں، اس بھائی صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو پاکستان کا سربراہ سمجھ کر مت جاؤ، اپنی قیمت گھٹا دو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جاؤ، حضور کی محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر جاؤ، تو تیرے جانے اور تیرے بول کے ایک ایک لفظ کا اثر سارے عالم پہ پڑے۔ سیاسی بن کر مت جاؤ، ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر بن کر مت جاؤ، امتی بن کر۔ ایک ملک کے سفیر آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر ہوں۔ ایسا نہیں مت کہو سفیر اپنے آپ کو، امتی ہو تم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اپنی قیمت گھٹاتے سفیر۔ ہاں امتی ہونا، اور کہا ایک سفیر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بولا کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے یہاں سفیر ہوں۔ مت کہو سفیر اپنے آپ کو، امتی ہو۔ اسی دفعہ جب ڈانٹ پڑی تو بولنے لگا کہ جی میں امتی ہوں۔ 3 دفعہ کے ڈانٹ کے بعد اندر سے آواز نکلی کہ میں امتی ہوں۔ ہمارے اندر سے تو ہر وقت یہی آواز نکلتی، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں زمیندار ہوں۔ ہمارے اندر کی تو آواز ہی یہی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہم امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ عمن والوں نے تمام امتوں میں سے چھانٹا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے جیسے پیار ہے، اس کی امت سے بھی پیار ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو آواز لگوائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ نے وہی آواز لگوائی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت، یقین، سمجھ، سوچ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں۔ میرا بھی یہی کام ہے، اور جس نے میری اتباع کی ہے آمن بھی
جو مجھ پر ایمان لے آیا اس کا بھی یہی کام، چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، افریقی ہے، افریقی ہے، ایشیائی ہے، چینی ہے، روسی ہے، ہندی ہے، پاکستانی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت میں، صدقے میں، اس امت کے ہر بچے پر، ہر مرد عورت پر، ہر بوڑھے جوان پر، ہر امیر اور فقیر پر، ہر بادشاہ اور محکوم پر یہ ذمہ داری اللہ، نبی نہیں، اللہ کی طرف سے بواسطہ نبی آ گئی، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی، اس امت پر آئی۔ اس محنت کے سلسلے میں یہ سارے اکٹھا ہو گئے، یہ جو اس طرح جمع ہوئے ہیں اب یہاں، یہ اس محنت کے سلسلے میں، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے سلسلے میں، جس محنت کی ذمہ داری قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کے کاندھے پہ ڈال دی تھی، اور امت نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا تھا، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے اجتماع کرے جاتے، یہ جمع ہونا ہے کہ ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم صنعتکار نہیں، ہم وزیر نہیں، ہم حاکم نہیں، ہم محکوم نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کی محنت کے ذمہ دار، اللہ کے بندے ہیں، حضور کی امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہماری محنت ہے، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کی بے چینی ہماری بے چینی، آپ کا درد ہمارا درد۔ آپ کو ایک ہی غم تھا کہ کوئی انسان دوزخ میں جانے پائے، سارے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے نکل آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ پڑ جائیں، دوزخ کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ چلنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم، ایک ہی فکر، ایک ہی کڑن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے یہی تھا کام، اور انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک خاص زمانے کے اوپر آواز لگاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تمام اقوام عالم کی طرف، اور ایک خاص زمانہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی پوری امت کو آپ کی نیابت میں، آپ کے خلافت میں، آپ کے بدل میں، اور آپ کی محنت کی ذمہ داری میں آپ کے ساتھ شریک کر کے سارے عالم کی طرف مبعوث فرما دیا کہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہر دنیا میں بسنے والے ہر مسلم فرد امت کے اوپر۔ دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوچھ امت محمدیہ سے ہوگی کہ تم امت محمدیہ تھے، تمہارے ہوتے ہوئے محنت کی شکل کیا بنے، نقشے کیا بنے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اب تک جو ہم سے کبھی کوتاہی ہوئی ہم اس کی مانگیں اللہ سے معافی۔ ہمارا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجمع سے استغفار کروا لو، کم از کم 3 دفعہ کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن ایک تو استغفار یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی انفرادی شخصی اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت عمدہ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی اس ذمہ داری کو، اس محنت کو ہم نے اپنی محنت نہ بنا کر جس جرم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں
بلکہ جس جرم عظیم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں اس پر استغفار کریں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔